السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ وتھ کمل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ مینگو کیرمل کرنچ آئس کریم کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ بہت ہی ایزی ہے لیکن بہت زبردست بنتی ہے۔ اور اس میں نے ویورز وپنگ کریم لی ہے، تقریباً 2 کپ وپنگ کریم ہے، اور اس کو ہم نے وپڈ کرنا ہے۔ بس بہت زیادہ وپڈ نہیں کرنا، بس اتنا وپڈ کرنا ہے کہ یہ سافٹ سی کریمی سے ٹیکسچر میں آ جائے۔ میری وپنگ کریم میں آئس کرسٹلز تھے، جس کی وجہ سے یہ آپ کو کافی تھک فیل ہو رہی ہوگی۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ کی وپنگ کریم صرف ٹھنڈی ہو، اس میں کرسٹلز نہ ہو، آئس کرسٹلز نہ ہو، کیونکہ ہمیں بہت کریمی سا ٹیکسچر چاہیے۔ لیکن کیونکہ میرے کچن میں کافی گرمی ہے، تو یہ تھوڑی دیر میں ہی مکس کرتے تمام چیزوں کو اس نے کریمی ہو جانا ہے وپنگ کریم نے۔ اس میں 1 کپ ویورز ڈال رہی ہوں مینگو گلیز، اور مینگو گلیز جو ہے اس کی ریسیپی میں آلریڈی اپنے چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اور اس کا لنک اوپر اسکرین پہ آ رہا ہوگا، میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی، آپ ادھر سے فالو کر لیجئے گا۔ اور 1 کپ وپنگ کریم میں نے ڈالی ہے۔ مینگوز جو ہوتے ہیں وہ فلیور میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ مینگوز کا ڈفرینٹ فلیور ہوتا ہے، کوئی تھوڑے کھٹے میٹھے ہوتے ہیں، کوئی کھٹے ہوتے ہیں، کوئی میٹھے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے 1 کپ ڈالا ہے۔ میں اس کو ٹیسٹ کر کے اس میں اگر مزید ڈالنا ہوا تو پھر گلیزڈ ایڈ کروں گی۔ آپ بھی ایسے ہی کیجئے گا، 1 کپ ڈال کے پہلے ٹیسٹ کیجئے گا، آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ تھوڑا اور ایڈ کر لیجئے گا۔ تقریباً 4 ٹیبل سپون ٹیسٹ کرنے کے بعد میں نے مزید گلیز اس میں ایڈ کیا ہے، اور میں اسے مکس کر رہی ہوں۔ ویورز، آپ نے مینگو آئس کریم میں مینگو گلیز یوز کرنا ہے، مینگو پیوری یوز نہیں کرنی، کیونکہ جو ٹیسٹ مینگو آئس کریم کا مینگو گلیز کے ساتھ آتا ہے وہ مینگو پیوری کے ساتھ نہیں آتا۔ ایگزیکٹ مارکیٹ سے جیسے آپ لیٹر پیک میں مینگو فلیور میں آئس کریم لے کر آتے ہیں، ایگزیکٹ ویسا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ مینگو گلیز یوز کرتے ہیں آئس کریم میں تو۔ اب ویورز، میں اس میں تھوڑا کر کے کلر ایڈ کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے کلر تھوڑا ہلکا لگ رہا تھا، لیکن یہ آپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہیں، کیونکہ کچھ مینگوز کا کلر ہی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ گلیز جب جیسے ہی آپ ایڈ کرتے ہیں کریم کے اندر تو ویسے ہی بہت اچھا کلر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کلر کم تھا، تو اس لیے میں نے زردے والا جو رنگ ہے وہ تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے میں اس کو تھوڑا کر کے ایڈ کر رہی ہوں۔ ایک دم سے آپ نے سارا نہیں ڈال دینا، تھوڑا سا مکس کر کے رکھ لیں پانی میں، اور تھوڑا ڈراپ کر کے ایڈ کریں اور بیٹ کرتے جائیں۔ جب آپ کے مطلب کا کلر آ جائے تو پھر بس آپ مزید ڈالنا چھوڑ دیں۔ مجھے تو ویورز مینگو آئس کریم میں مینگو اسینس ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، ایسے ہی بہت زبردست فلیور آ رہا تھا، لیکن اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ اب میں اس میں ویورز کیرمل ایڈ کرنے والی ہوں، اور وہ میں نے بنایا ہے 1/2 کپ شوگر کو میں نے کیرملائز کیا پہلے پین کے اندر، اور پھر اس کو شیلف پہ آئل لگا کے ڈال دیا۔ 2 منٹ کے بعد وہ ٹھنڈی ہو گئی تو میں نے اس کو اس طریقے سے نائف کے ساتھ کرش کر لیا۔ اور اگر آپ کو کیرمل بنانا نہیں آتا تو میں آگے سکھانے والی ہوں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ویورز، کیرمل آپ نے یہ آپ پہ ہے کہ آپ کتنا ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ میں تقریباً 1/2 کپ شوگر کا کیرمل ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ پہ ہے کہ آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں زیادہ کریں ایڈ، تھوڑا کرنا چاہتے ہیں تھوڑا ایڈ کریں، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ ویورز، کیرمل کو کریم کے اندر ڈالتے ہوئے آپ نے خیال کرنا ہے اس چیز کا کہ جو کیرمل کو جب ہم کرش کرتے ہیں تو اس میں جو باریک کیرمل ہوتا ہے وہ کریم کے اندر مکس کرتے ہوئے گھل جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آئس کریم ایکسٹرا میٹھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے تھوڑی احتیاط سے ڈالیے گا، یا تو تھوڑے سے کرش کرتے ہوئے موٹے ذرات رکھیے گا تاکہ یہ آئس کریم کے اندر گھلے نہ، یا پھر اتنی ہی ڈالیے گا کہ زیادہ مٹھاس نہ آئے، اتنی ہی مٹھاس ہو جتنی کہ آئس کریم میں ہونی چاہیے۔ اب جس کنٹینر میں ویورز میں نے آئس کریم کو فریز کرنا ہے، اس کنٹینر میں اسے ڈال رہی ہوں۔ پہلے میں 1/2 ڈالوں گی آئس کریم، اور ڈال کے اس کو تھوڑا لیول کر لوں گی اوپر سے۔ اور پھر ویورز، گلیز والی جو ریسیپی ہے مینگو گلیز کی، میری جو ویڈیو ہے اس میں نے دکھایا ہے کہ سافٹ ڈرنک کی باٹل میں نے فورک لے کر اس کو گرم کر کے اس کے ڈھکن میں نے سوراخ کیا، اور اس کے اندر میں نے گلیز ڈالا ہوا ہے باٹل کے اندر، اور تاکہ کسی بھی ڈیزرٹ وغیرہ کے اوپر، آئس کریم کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر ڈالنے میں مجھے آسانی رہے۔ تو یہ میں اپنی اس ریسیپی میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اپنا آئیڈیا، اور میں اس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس طرح سے میں نے 1/2 آئس کریم ڈال کے اس کے اوپر میں نے یہ گلیز ڈالا ہے۔ آپ یہاں پر بھی
اگر چاہیں پوری کریم میں آپ کیرمل کرنچ ایڈ نہ کریں، یہاں پر جب گلیز ڈالیں تو اس کے اوپر تھوڑے سے کرنچ پھینک دیں کیرمل کے، اور ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب باقی کی کریم بھی میں اوپر ڈال دوں گی اس کے، اور اس کو بھی لیول کر لوں گی۔ ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ایک بیل ہوگا اسے بھی ہٹ کر دیجیے گا میری مزید مزیدار سی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کیجیے گا اپنی فیملی والوں کے ساتھ اور فرینڈس کے ساتھ، اور کمنٹ ضرور دیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے اور آپ کے کمنٹس پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اب ویورز کنٹینر کو میں فل کر چکی ہوں پورا، اور اس کو اوپر سے لیول کر کے میں اس کے اوپر پھر سے گلیز ڈالوں گی۔ یہاں پر ٹاپ پہ بھی آپ کیرمل کرنچ ڈال سکتے ہیں، یا اس طریقے سے آپ آئس کریم کے اندر 3-4 لیئرز دے سکتے ہیں گلیز کی اور کیرمل کرنچ کی، اگر آپ پوری آئس کریم کے اندر کیرمل کرنچ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو۔ اب اس کو میں بند کر کے اوور نائٹ کے لیے ایئر ٹائٹ کر کے فریزر میں رکھ دوں گی، اور کل کو ہم انشاءاللہ لنچ کے بعد اسے انجوائے کریں گے۔ یہ ویورز نیکسٹ ڈے آئس کریم میری بالکل اچھی سی فریز ہو گئی ہے، آپ کے سامنے ہے، بہت ہی مزے کی بنی تھی۔ ہم نے لنچ کے بعد اسے کھایا اور خوب انجوائے کیا تمام فیملی والوں نے۔ ویورز یہ ایک اور آئیڈیا ہے جو میں آپ کے ساتھ اپنا شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کہ میں نے آئس کریم کو سرو کرنے کے لیے اس طرح سے کیرمل کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں بنائی تھیں، جو کہ میں ابھی آپ کو بنانا بھی بیچ میں سکھاؤں گی۔ اور میں نے ایک چھوٹی پیالی بنائی، ایک بڑی بنائی، اور چھوٹی کے اندر بڑی کو رکھ کے تھوڑا سا اس کو اونچا کرنے کے لیے میں نے ایسے دونوں پیالیوں کو ایک دوسرے کے اندر رکھ دیا۔ ویورز اس کو بنانے کے لیے میں نے پین کے اندر 1/2 کپ شوگر لی ہے، اور اس کو ہلکی آگ پہ میں نے کیرملائز کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی، کیرمل بننے لگ گیا، تو میں نے آگ کو اور ہلکا کر دیا اور اس کو مسلسل چمچ سے ہلانے لگ گئی، کیونکہ جب شوگر کیرمل بنتی ہے تو وہ جلنے کا اس کے ڈر ہوتا ہے کہ وہ جلنا نہ شروع ہو جائے کسی بھی ایک سائڈ سے، تو اس لیے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں۔ گرم گرم کیرمل میں سے اس طریقے سے ڈراپس گریں گے، آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دینا ہے، کہ جب آپ اس طرح سے چمچ اوپر اٹھائیں تو یہ تار بنے، اور یہ تار بننا ضروری ہے، تبھی آپ کی اچھی سی پیالی بن سکے گی۔ اور بنانے سے پہلے بھی ایک دفعہ چیک کر لیں کہ تار بن رہی ہے کیرمل کی، اگر زیادہ ہی ٹھنڈا ہو چکا ہے تو آپ اس کو پھر سے فلیم کے اوپر رکھ کے ہلکا سا گرم کر لیں، اور جب اس طرح تار بننے لگ جائے تو پیالی کو الٹا کر کے یہاں پر میں نے رکھا ہے، اس کو ہلکا سا آئل لگایا ہے، اور اس کے اوپر میں اس کو اس طرح سے گھما رہی ہوں، جتنے سائز کی آپ پیالی بنانا چاہتے ہیں۔ اگر جتنا پیالی کا سائز ہے آپ اتنا ہی سائز کی پیالی بنانا چاہتے ہیں تو بالکل اینڈ سے شروع کریں آپ اس کو گول گھمانا، اور اگر چھوٹی بنانا چاہتے ہیں اس سے تو مزید اوپر سے شروع کیجئے گا۔ مجھے جتنی چاہیے میں سینٹر سے سٹارٹ لے رہی ہوں بنانے کے لیے، اور رفلی آپ اس کو گھماتے رہیں، کہ جس طریقے کا بھی یہ خود بخود ہی ڈیزائننگ اس کی ہوتی جائے گی، اور بہت اچھی سی آپ کی پیالی تیار ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے ویورز، اگر آپ مہمانوں کو اس طریقے سے سرو کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہ دیکھیں جیسے ہی فٹافٹ ہی ٹھنڈی ہو گئی بناتے بناتے، اور جیسے ہی میں نے اس کو اٹھایا وہ ایزیلی اٹھا ہو گئی۔ اب ویورز آئس کریم نکالنے سے پہلے، کیونکہ آئس کریم میں نے ابھی فریزر سے نکالی ہے، اور آئس کریم نکالنے سے پہلے آپ نے سکوپ کو جس بھی چمچ سے آپ نکال رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر نیم گرم پانی میں رکھیں، یا پھر ٹیپ والا پانی، کیونکہ آج کل وہ بھی نیم گرم ہی ہوتا ہے، تو بے شک اس میں آپ ڈپ کر کے چمچ کو رکھیں، پھر اس سے آپ سکوپ نکالیں تو ایزیلی اسموتھلی سکوپ جو ہے آپ کا آئس کریم کا نکل آئے گا۔ جتنی بار آپ سکوپ نکالیں اتنی بار آپ اس کو اس پانی میں ڈپ کریں، تاکہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ نارمل ہو جائے چمچ کا، اور پھر وہ ایزیلی سکوپ نکال ہو جائے۔ لیجیے ویورز آپ کے سامنے ہے آئس کریم، مزیدار سی، بہت زبردست بنی تھی، بہت ہم نے انجوائے کیا اس کو، اور کافی زیادہ بن گئی تھی 2 کپ کے ساتھ بھی۔ جو کپ تھے وہ میں نے میئرنگ کپ لیا تھا کریم کو ناپنے کے لیے، 250 گرام کا تھا وہ۔ اب اس کے اوپر میں ٹاپ پہ پھر سے گلیز ڈال رہی ہوں ویورز،
تاکہ اچھی سی لک آئے اور دیکھنے میں بھی مزے کا لگے اور کھانے میں بھی تو مزے کا تو ہے ہی. تو جب دیکھنے میں بھی کوئی کھانے والی چیز مزے کی لگے آنکھوں کو تو کھانے کو آٹومیٹکلی دل کرتا ہے. اوپر میں نے تھوڑا سا اور کیرامل کے میں نے تھریڈ سے بنائے ہوئے تھے وہ میں نے اوپر رکھ دیے ہیں. ویورز امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی. لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ دیجئے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملوں گی ایک اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.